نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين آمنت بالله صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اب ذرا توجہ فرمائیے گا اور آقا کریم کی ذات پر درود شریف محبت کے ساتھ بآواز بلند پڑھنا ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پاک پڑھنے سے مزین کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل روز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ ماشاءاللہ محبت کے ساتھ بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ و بعد میرے انتہائی عزت و تکریم دے لائق زینت ممبر و محراب وارثان علوم نبوت حضرات علماء کرام بالخصوص خطیب اہل سنت نازش اہل سنت حضرت علامہ حافظ قاری محمد عثمان قادری صاحب مدد ذلہ العالی اور دیگر میرے بزرگوں میرے عزیز بھائیوں کثیر تعداد وچ علماء کرام تشریف فرمانے میں چونکہ وقت دامن وچ بالکل گنجائش نہیں ہے میں معذرت نال نام نہیں لے سکدا، اگر سارے دے نام لواں گا وقت کافی گزر جائے گا۔ بہرحال اگر میں کسی دے نام نہ بھی لواں تے وقت ہی کمی ہو سکتی ہے، میرے معلومات دے اندر کمی ہو سکتی ہے، لیکن ایک گل ذہن اندر رکھ کے بیٹھنا ہے کہ جس سونے دی محبت چاہ کے بیٹھے ہو بغیر کسی تعارف دے اسا ساریاں دا نام بھی جانتے نے، ساڑی محبت ہی اوقات بھی جانتے نے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ دی حاضری اپنی پاک برگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات دی وقار میں مختصر وقت اندر جس خوبصورت عنوان تے بولنا چاہنا وہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ تھوڑ جا پیار نہ بولو سبحان اللہ۔ ختم نبوت سادہ جا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ امام الانبیاء حبیب کبریاء بے کساں دے کس بے بساں دے بس بے سہاریاں دے سہارا بے چاریاں دے چارا، غریباں دے حامی یتیماں دے والی شفیع المذنبین رحمت للعالمین، تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ دے آخری نبی نے۔ سوال وے عقیدہ ختم نبوت کیا سانو کسی پیر کسی جانشین کسی خطیب کسی نقیب کسی نعت خان یا کسی سیاسی جماعت نے عطا فرمایا ہے یا اے عقیدہ کسی اور جگہ تو آیا ہے؟ میرے بھائیوں عقیدہ ختم نبوت کسی قاضی کسی پیر کسی جانشین کسی خطیب کسی نعت خان کسی نقیب نے نہیں عطا فرمایا،
اے او عقیدہ ہے جیڑا عرشان دے مالک نے قرآن پاک دندر بیان فرمایا ہے. ماشاءاللہ تھوڑ جو اور جا کے بولو سبحان اللہ. حضور قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت پیر فیصل احمد مہروی صاحب بڑی عالی شان حاضری آپ نے اپنی پیش کی تھی اور آپ لوگوں نے بڑی محبتاں دے اظہار کیتا. یقین ہے میں نے ہون جگان دی ضرورت نہیں ہے. اگر پیر صاحب تو با پھر بھی تو انہوں جگانا پوے تھے پھر میں تے کچھ نہیں کہہ سکتا. ماشاءاللہ گج بج کے بولو ذرا سبحان اللہ. توجہ فرمائیے گا جیڑے لوگ ختم نبوت منکر نے انکار کرن والے نے او مختلف ہیلے بہانے بنا دے نے اور ساڑھے جڑے نوجوان سوشل میڈیا دے نال وابستہ نے انہاں نو گمراہ کرن دی کوشش کیتی جاندی ہے. انہاں نو بھٹکایا جاندا ہے. انہاں نو دسیا جاندا ہے جناب اے ختم نبوت جڑا خاتم النبیین دا معنی کیتا جاندا ہے کہ حضور اللہ دے آخری نبی نے. اس تا خاتم النبیین دا معنی اے نہیں کہ حضور آخری نبی نے. خاتم النبیین دا معنی ہے کہ حضور مور لگان والے نے. میرے نبی دے غلاموں میں اپنے نوجوان بھائیاں نو اے دسنا چاہنا کہ خاتم النبیین اے عربی زبان دا لفظ ہے اور جس زبان دے جس لفظ دا معنی تلاش کرنا ہوئے اسی زبان دی ڈکشنری اٹھانی پوے گی. علامہ حنیف صاحب اگر انگلش زبان دا لفظ ہے اس دا معنی تلاش کرنا ہے انگلش دی ڈکشنری اٹھانی پوے گی. توجہ بھائی بچوں بیٹھ جاؤ. اگر اردو دا کسی لفظ دا معنی تلاش کرنا ہوئے اردو دی ڈکشنری اٹھانی پوے گی. اگر فارسی دا کسی لفظ دا معنی تلاش کرنا ہوئے فارسی دی ڈکشنری اٹھا کے اس تندر معنی تلاش کیتا جائے گا. لیکن میں صدقے جاواں اپنے پیارے نبی تو سرکار نو پتہ سی کیوں ہون والا ہے. میرے مصطفیٰ نے خاتم النبیین دا معنی خود ہی بیان فرما دیتا اور سانو کسی ڈکشنری اٹھان دی ضرورت نہیں ہے. سنو قرآن پاک اندر جڑا عقیدہ بیان ہویا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہ محمد کریم اللہ دے آخری نبی نے. سنو تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خاتم النبیین دی وضاحت بیان فرمائی. میرے مصطفیٰ نے فرمایا آنا خاتم النبیین اور نال ہی مصطفیٰ نے وضاحت بیان فرمائی لا نبی بعدی. فرمایا کہ میں اللہ دا آخری نبی ہاں میرے بعد کو اور نبی نہیں آئے گا. قرآن پاک اندر بیان ہویا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہ محمد اللہ دے رسول نے اور آخری نبی نے. مصطفیٰ کریم نے اس نے وضاحت بیان فرمائی. فرمایا آنا خاتم النبیین میں اللہ دا آخری نبی ہاں. نال ہی میرے آقا نے اس کی وضاحت بیان فرمائی. وضاحت بیان کر کے دس دیتا کہ اس کا معنی مور لگانا نہیں ہے. خاتم النبیین دا مطلب ہے کہ لا نبی یا بعدی میں اللہ دا آخری نبی ہاں. میرے بعد کوئی اور نبی جس تا پکا کی دے اچھی بولو کوئی اور نبی نہیں آئے گا. ایک قرآن پاک دی آیا مقدسہ ایک حدیث پاک میں آپ دے سامنے بیان کیتی ہے. اسی سارے الحمدللہ کلمہ پڑھ دیاں سارے پڑھ دیاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ اللہ تو علاوہ کوئی عبادت لائق اچھی بولو کوئی عبادت لائق نہیں. جس سونے نو اساں نے معبود منیا او سونا اعلان فرما رہا ہے وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. اور علامہ عبدالجبار صاحب آگے ہے محمد الرسول اللہ. جس سونے نو اسا رسول منیا او سونا اعلان فرما رہا ہے آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی. فرمایا اللہ دا میں آخری نبی ہاں میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. میں اللہ دا آخری نبی کوئی اور نبی نہیں آئے گا. اگلی دلیل اے بھی قرآن وچوں قبلہ علامہ محمد عثمان قادری صاحب مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نو جج دے سامنے پیش کیتا گیا نا تے جج نے پوچھیا مولانا
کیا ختم نبوت کوئی نس ہے؟ مولانا غلام محمد گھوٹوی مرید سن حضور فاتح قادنیت تاجدار گولڈا حضور پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے کہ آپ جوش وچ آ گئے ہووے سنی عالم تے جوش وچ نہ آئے جوش وچ آ گئے آپ نے فرمایا جج صاحب سارا قرآن ختم نبوت نہ بھرے ہویا ہے سارا قرآن ختم نبوت نہ بھرے ہویا ہے تے جیڑا وکیل سی نا قادیانیاں دی طرفوں اس نے فوراں نقطہ پکڑ لیا وکیلان دا کام ہوندہ ہے نقطے نپنا پوائنٹ پکڑنا اس نے فوراں پکڑ لیا کہنے لگا جی آج مسلمان پھنس گئے کہنے لگا مولانا تو سن دعویٰ کیتا ہے سارا قرآن ختم نبوت نہ بھرے ہویا ہے تے قرآن دا پہلا صفحہ کھولو کتھے لکھے ہویا ہے مولانا غلام محمد گھوٹوی نے پہلا صفحہ کھولیا اللہ تواڈے جذبے قبول فرمائے پہلا صفحہ کھول کے نظر ماری مسکرا پہ فرمایا ہاں اتھائی عقیدہ ختم نبوتی دلیل موجود ہے اس آقا جی کتھے لکھے ہویا ہے قرآن پاک دی ختم نبوتی دلیل 22واں پارہ جڑی آیا مقدسہ میں تلاوت کی تھی چھٹا پارہ الیوم اکملت لکم دینکم جی اس آقا جی کتھے لکھے ہویا ہے اس آقا جی اتھے ہی دلیل موجود ہے آندہ جی اتھے تے لکھے ہوئے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صفحہ مکمل ہو گیا ہے کہنے لگا جناب کتھے لکھے ہویا ہے مولانا غلام محمد گھوٹوی نے فرمایا میرا رب فرما رہا ہے مومن ہوئے جڑا ایمان رکھدا ہے جڑا ایمان رکھدا ہے غیبت ہے جڑا ایمان رکھدا ہے جڑا نماز قائم کرن والا ہے جڑا اللہ دے دیتے اور رزق وچوں خرچ کرن والا ہے مومن ہوئے جڑا ایمان رکھدا ہے سونیا جو کچھ آپ تے نازل ہویا ہے قرآن نازل ہویا ہے وہی نازل ہوئی ہے فرمایا وما انزل من قبلک جڑا آپ تو پہلے نبیوں تے نازل ہویا ہے پہلے نبیوں تے نازل ہویا ہے مولانا غلام محمد گھوٹوی نے فرمایا جج صاحب اتھے میرے رب نے اے نہیں فرمایا وما بعدکا جڑا آپ تو بعد نبیوں تے نازل ہویا ہے بعد کوئی آندہ میرا رب بھی ضرور قرآن دے اندر بیان فرماندہ میرے رب نے فرمایا وما انزل الیک وما انزل من قبلک جڑا آپ تے نازل ہویا ہے آپ تو پہلے نبیوں تے نازل ہویا ہے بعد نہ کوئی آیا ہے نہ میرے رب نے فرمایا ہے نہ ہی جناب والا میرے رب نے شرط رکھی ہے پتہ نہیں ایک کانا کتھو آیا ہے اللہ نے اپنے محبوب دے سر انور دے ختم نبوت تاج سجایا ہے اور جج بھی کہنے مجبور ہو گئے مولانا تسا ختم نبوت پہرا دے کے دکھایا ہے اللہ اکبر عقیدہ ختم نبوت اے عرشاں تو نازل ہویا کتھوں نازل ہویا عرشاں تو نازل ہویا سوچنا ہے وے عرشاں تے فیصلے قدوں تو ہوئے نے عرشاں تے فیصلہ قدوں تو ہویا ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام دی مٹی گندی جا رہی سی حضرت آدم علیہ السلام دی مٹی گندی جا رہی سی اس وقت بھی رب دے دربار وچ لکھے ہویا سی کہ محمد اللہ دے رسول اور آخری نبی نے
محمد اللہ دے رسول اور آخری نبی نے میرے بھائیو حضرت آدم علیہ السلام اجے پیدا نہیں ہوئے رب دے دربار وچ اس وقت بھی اے عقیدہ لکھیا ہویا سی کہ محمد اللہ دے آخری نبی نے قبلہ علامہ محمد عثمان صاحب جیڑا عقیدہ آدم علیہ السلام دی پیدائش تو پہلے رب دے دربار اندر موجود سی ان کسی مائی دے لال دی جرت نہیں اس عقیدے نو ختم کر سکے کسی مائی دے لال دی جرت نہیں عقیدہ ختم نبوت نو ختم کر سکے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ اور کون ہے امام جلال الدین سیوطی جنہاں نو جاگ دیاں 75 مرتبہ سونے نبی دی زیارت ہوئی ہے تے جڑا اچھی سبحان اللہ آکھے میری دعائے آج رات جدوں اس دی اکھ لگے اس محفل وچ نہیں گھر جا کے ہونی نہ سہمجھے آج رات جس دی اکھ لگے اللہ انہوں حسنین تے حسنین دے نانے دی زیارت نصیب فرمائے ماشاءاللہ اللہ توڑے جذبے قبول فرمائے توجہ فرمائیے گا آپ نے لکھیا ہے اور دیگر محدثین نے اپنے اپنے انداز اندر حدیث پاک نقل کی تھی خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام نو جنت اندر فرمایا کہ اس درخت قریب نہیں جانا کہ آدم علیہ السلام وہ پھل کھا بیٹھے اللہ نے جنت وچوں زمین تے بھیج دیتا تے آدم علیہ السلام عرصہ دراز تک روندے رہے رب دی برگاہ التجا کردے رہے ایک دن سونے دی برگاہ سوال کیتا پیار سے بولیے سبحان اللہ عرض کی تھی یا ربی اسألوکا بحق محمد ان غفرت لی اے میرے پیارے اللہ اپنے پیارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نال میری توبہ قبول فرمال ہے خالق کائنات نے فرمایا اے میرے پیارے آدم اجے میں اپنے محبوب نو دنیا اندر نہیں بھیجیا تو میرے محبوب نو کس طرح جاندہ ہے حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا جس وقت تو میرے اندر روح پھونکی ہے مولا میں اپنی اکھاں کھولیاں عرش تے پائے تے ویکھے آئے جنت دروازیاں تے ویکھے آئے حوران دی پیشانی تے ویکھے آئے جنت درختان دے پتیاں تے ویکھے آئے جتھے جتھے لکھے ہویا سی لا الہ الا اللہ نالا لکھے ہویا سی محمد الرسول اللہ میں سمجھ گیا جس ہستی دا نام تو اپنے نام نہ لکھے ہویا ہے اے ہستی تنو بڑی پیاری ہے اے ہستی تنو بڑی محبوب ہے خالق کائنات نے فرمایا اے میرے پیارے آدم اتنی بڑی ہستی دا وسیلہ پھر صرف اپنی توبہ دا سوال اتنی بڑی ہستی دا وسیلہ پھر صرف اور صرف اپنی توبہ دا سوال اے میرے پیارے آدم اس ہستی دے وسیلے نال آج تو اپنی ساری اولاد دی بخشش منگدا منو قسم اپنی عزت و جلال دیا میں تیری ساری اولاد نو بخش دیندہ میں تیری ساری اولادی بخشش فرما دیندہ اے میرے پیارے آدم اگر میرے حبیب نہ ہوندے میں تینو بھی پیدا نہ فرماندہ اگر میرے محبوب نہ ہوندے میں زمین و آسمانوں بھی پیدا نہ فرماندہ اے ہووے گا تیری اولاد وچوں لیکن ہووے گا آخری نبی اے دھرتی نہ ہوندی اے دھرتی نہ ہوندی نہ آسمان ہوندا جب پیدا نہ عرشا دا مہمان ہوندا اے دھرتی نہ ہوندی نہ آسمان ہوندا جب پیدا نہ عرشا دا مہمان ہوندا نہ شمس و قمر کہکشاں ستارے نہ جنت نہ جنت دا سامان ہوندا
اے جلوے اے منظر اے رنگی نظارے اے جلوے اے منظر اے رنگی نظارے محمد دے ہونے تھی ہونے نے سارے جی پیدا نہ ہوندے محمد پیارے نہ ظاہر کدی آپ رحمان ہوندہ اللہ اکبر اللہ نے اپنے محبوب دی سر انور تے ختم نبوت تاج سجایا توجہ ہے آپ دی اس عقیدے دی خاطر صحابہ پاک نے اپنی جاناں دے نظرانے پیش کی تھے مسلمہ قذاب حضور علیہ السلام دی زہری حیات پاک دا اس نے نبوت دا دعویٰ کیتا اس نے اللہ دے محبوب دی برگاہ خط لکھیا توجہ فرمائیے گا خط لکھیا جس اندر اس نے کہا جی تسی میرے نال معاہدہ کر لو ادھے عرب والیاں دے تسی نبی ہو ادھے عرب والیاں دا میں نبی ہوں میرے آقا نے فرمایا اس کتے نو کون سمجھائے میں صرف عرب والیاں دا نبی تے نہیں میری اور آپ کی خوشبختی حضور ولی کامل پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر شہزاد احمد میروی صاحب زیب سجادہ آستان عالیہ میرا شریف آپ ساڑی محفل اندر بالکل جلوہ فرما ہون والے نے تے ہون ذرا گج بج کے ایک باری آکو سبحان اللہ اے ساڑی خوشبختی ہے اللہ دا ذکر کرے اللہ 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 رستہ بنا دیں اللہ 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 ماشاءاللہ تشریف رکھیں ہماری خوش قسمتی خوش بختی آستانہ عالیہ میرا شریف کے عظیم چشم و چراغ پیر طریقت رہبر راہ رشد و ہدایت حضور قبلہ پیر خواجہ محمد شہزاد احمد میروی صاحب محفل پاک میں جلوہ گر ہوئے دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتے ہیں انتہائی کرم نوازی فرمائی آپ نے وقت دیا اور ہمارے پاس جلوہ گر ہوئے ہماری محفل پاک کو دوبالا کیا ان کے ساتھ ساتھ خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ میرا شریف میری مراد حضرت قبلہ ڈاکٹر محمد اسماعیل میروی صاحب تشریف لائے جتنے بھی علماء کرام پیران اعظام تشریف لائے تمام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ حضور پیر طریقت رہبر شریعت گلشن ولایت واقف رموز و حقیقت قبلہ پیر شہزاد احمد میروی زیب سجادہ آستان عالیہ میرا شریف محفل اندر جلوہ فرما ہو چکے نے
اور آپ دے نالی حضور قبلہ خلیفہ مجاز حضرت علامہ حافظ ڈاکٹر محمد اسماعیل میروی صاحب آپ کی جلوہ فرما ہوئے. میں اپنی طرفوں علامہ ارشد صاحب بھائی ارشد صاحب دی طرفوں علامہ عثمان صاحب دی طرفوں دل دیا تھا گرائیاں تو مبارکباد پیش کردہ. میں ان چونکہ آخری گل کر کے تو اس تو بعد انشاءاللہ میں مائک قبلہ پیر صاحب دے حوالے کرانگا. کس موضوع تے گل ہو رہی ہے؟ ماشاءاللہ. کس ٹاپک تے گل ہو رہی ہے بھائی؟ سارے اچھی بولو. کس موضوع تے گل ہو رہی ہے؟ ختم نبوت. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی برگاہ جدوں خط پہنچیا سرکار نے صحابہ دی موجودگی مسلمہ قذاب دا خط پڑھیا اور میرے کریم آقا نے پڑھیا کہ تسی میرے نال معاہدہ کر لو کہ ادھے عرب والیاں دے تسی نبی ہو ادھے عرب والیاں دا میں نبی ہوں. میرے آقا نے فرمایا اوہ قذاب میں صرف عرب والیاں دا نبی تو نہیں بن کے آیا, میں صرف عجم والیاں دا نبی تے نہیں بن کے آیا, جتھوں تک میرے رب دی خدائی ہے اتھوں تک میری مصطفیٰ ہے. آقا کریم نے خط کا جواب لکھیا اور سرکار نے صحابہ نو فرمایا کون ہے جڑا اس دنیا دے کتے نو خط دیوے گا ہن جڑا جائے گا زندہ واپس نہیں آئے گا. حضور علیہ السلام اپنے صحابہ دے مجمع دے اندر جلوہ فرمانے میرے کریم آقا دے ایک کمزور صحابی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوران دا ٹوکرا سر تے رکھے نا تے مدینہ دیا گلیاں کھجوران ویچ دینے. جدوں آقا کریم نو ویکھیا صحابہ پاک نو ویکھیا مجمع لگا ہویا ہے تے او بھی آکے بہ گئے تے کھجوران کھائی جا رہے نے تے نال آقا دیاں مٹھیاں گلاں پہ سن دینے. کک سواد نہ مشری اندر ایک کھنڈا وی چکے ڈٹھیاں پر انہا ساریاں چیزاں نالوں ایک گلہ مدنی دیا مٹھیاں. تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے جڑا خط لے کے جائے گا؟ حضرت حبیب بن زید فوراً کھڑے ہو گئے, عرض کی تھی لبیک یا رسول اللہ, سونے غلام حاضر ہے جناب پوچھو کھجوران دے ٹکڑے نکلے نے سامنے صحابی رسول بیٹھے ہوئے نے اس تے کھجوران دے ٹکڑے گرے نے. وہ کہنے لگا پہلے کھجیاں تے کھا لے پھر اعلان کرے کیا جناب میں کھجوران کھاندا رہا بازی کوئی اور لے جائے, میں کھجورا کھاندا رہا بازی کوئی اور لے جائے. میرے آقا کریم نے اس نے خط عطا فرمایا ہے. میرے بھائی ارشد میروی صاحب اس نے خط لے آئے, میرے آقا نے نیزہ بھی عطا فرمایا ہے. میرے مصطفیٰ نے بھی فرمایا اے حبیب بن زید خیال کرنا ہے تیرے کثیر بچے نے بہت زیادہ بچے نے کثیر العیال ہیں انہاں بچے دا کے بنے گا. اور سنو حبیب بن زید جواب ایمان تازہ کرو. حضرت حبیب بن زید نے عرض کی تھی سونے اے تے میرے 12 بچے نے اگر 1000 بچے ہوں دے ایک ایک کر کے آپ دی ختم نبوت تو قربان کر دیندہ, ایک ایک کر کے آپ دی ختم نبوت تو قربان کر دیندہ. جدوں میرے آقا نے نیزہ عطا فرمایا خط عطا فرمایا ہے گھوڑے بھی سواری واسطے عطا فرمایا ہے پھر میرے آقا نے خود سوار کیتا ہے. ان اس کا انداز بدل گیا ہے طور طریقہ بدل گیا ہے. ان پہ چلتا ہے جے میں کوئی جرنیل چلتا ہے جے میں کوئی جرنیل چل رہا ہے. میرے آقا نے خود سوار کیتا ہے. جدوں تک اس کی سواری نظر آندی رہی ہے میرے مصطفیٰ کریم کھڑے ہو کے دیکھ دے رہے. صحابہ کہندے نے کوئی بھی صحابی ایسا نہیں سی جس نو اس کی زندگی تے رشک نہ آیا ہوئے. میرے کریم آقا دے غلام ہو حضرت حبیب بن زید مسلمہ قذاب دے دربار اندر پہنچے نے جا کے اپنا نیزہ کہار دیتا ہے.
جا کے ادھر ادھر ویکھ دینے جناب اس تے سپاہی کھڑے نے وزیر کھڑے نے قلین بچھی ہوئی ہے کس دی جرت نہیں ہے مسلمہ قذاب دے سامنے آ کے بیٹھ جائے اس دور دے بادشاہ خط خود نہیں سن پڑھ دے جدوں خط مسلمہ قذاب نو آپ نے عطا فرمایا ہے اس نے کسی نو کیا خط پڑھ بڑے دربار اندر جدوں خط پڑھیا گیا ہے اس اندر لکھیا ہویا سی تو قذاب ہے جدوں اے لفظ اس نے سنے نے غصے دے نال سرخ ہو گیا ہے فوراں تلوار نکال کی دیئے میں اس واقعے نو بالکل مختصر کر رہے ہوں غصے دے نال تلوار نکال دیتی ہے نکال کے حضرت حبیب بن زید کو پوچھدا ہے اے حبیب بن زید تیرے آقا نے منو قذاب کیا ہے اور تیرا کے خیال ہے مسکرا کے فرمایا میرا کے خیال ہو سکتا ہے جنہوں میرا نبی فرمائے قذاب ہے او ہوندہ ہی قذاب ہے جنہوں میرے آقا قذاب فرمائے او ہوندہ ہی قذاب ہے اس نے کیا پچھے مڑ کے بیکھنا او میرے فوجی کھڑے نے انہاں دے ہتھاں دے اندر تلواراں نے انہاں دے ہتھاں دے اندر تیر نے خنجر نے میرے بھائیو ہن اگلا جملہ سنو ایمان تازہ کرو حضرت حبیب بن زید نے فرمایا جدوں میرے آقا نے منو خط عطا فرمایا ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے انہاں چو کچھ ایسے نے جڑے دودھ پیندے نے کچھ ایسے نے جڑے پیدل بھی نہیں چل سکتے جدوں میرے مصطفیٰ نے خط دے کے منو فرمایا ہے میں مڑ کے انہاں بچیاں نو نہیں ویکھیا تیریاں فوجیاں نو کون ویکھدا ہے میں انہاں سپاہیاں نو نہیں ویکھیا تے تیرے انہاں سپاہیاں نو کون ویکھدا ہے میں اپنے بچوں نو نہیں ویکھیا تیرے نہ فوجیاں نو کون ویکھدا ہے میرے نبی دے غلامو وہ کہنے لگا میں تیرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیاں گا آپ نے فرمایا جو کرنا چاہنے کر لے لگ گئی چوٹ محبت والی اے عشق نشے وچ آیا تن من دی رہی خبر نہ کوئی ایسا عشق نے تیرے چلایا اس نے کیا میں تیرے ٹکڑے کر دیاں گا فرمایا تو کس نے پہ ڈراندہ ہے جڑے فجر دی نماز پڑھ کے پہلی دعائی شہادت ہی منگ دینے حضرت حبیب بن زید نو شہید کر دیتا گیا مدینہ پاک اندر میرے مصطفیٰ کریم دی اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے صحابہ نے عرض کیتی سونے ہو کیوں رو رہے ہو فرمایا میرے حبیب شہید ہو گئے نے میرے رب نے حبیب بن زید واسطے جنت کے سارے دروازے کھول دیتے نے سارے دروازے کھول دیتے نے ایک شکاری گو شکار کر کے لایا کہ جبہ پہنے ہوئے سی نا تو جبے دی آستین دے اندر گو چھپا کے لے کے آیا حضور دے سامنے آ گیا کہنے لگا جی تسا نبوت دا دعویٰ کیتا ہے فرمایا ہاں میں اللہ دا نبی ہاں کہنے لگا جی میں تے نہیں مندہ فرمایا کیوں نہیں مندہ کہنے لگا کوئی وکھاؤ گے تے مننا گا فرمایا تو ویکھنا کی چاہندہ ہے مختار کل نبی نے فرمایا تو ویکھنا کی چاہندہ ہے اس نے گو نکال کے سامنے پھینکی کہنے لگا جی اے اگر گواہی دے دے وے میں مند لواں گا میرے آقا نے فرمایا بس سرکار نے گو نو مخاطب کیتا فرمایا اے گو کہندی ہے لبیک و صادق یا رسول اللہ سونیا میں حاضر ہوں حکم فرماؤ میرے آقا نے فرمایا من آنا میں کون ہاں کہنے لگی جی آپ اللہ دے سچے رسول اور آخری نبی ہو جس دی آخری نبی ہون دی گواہی حیوان بھی دے رہے نے تے کوئی انسان ہو کہ حضور نو آخری نبی نہ منے ہوتے حیوانات بھی پرے پارے اس عقیدے دی خاطر صحابہ نے جانا دیتیاں ساڑھے بزرگاں نے دین اپنیاں جانا پیش کیتیاں اور جیڑا بھی سولی تے چڑھیا تختہ دار تے چڑھیا او مسکرا کے ہی چڑھے آئے مسکرا کے چڑھے آئے میں ایک دعوت پیش کر کے قبلہ پیر صاحب نو دعوت دے رہا 5 ٹائم میٹر جے میرے باقی سن جو ٹائم دیتے ہیں لیکن میں اپنا ٹائم قبلہ پیر صاحب نو دینا تے میرے آقا دے غلامو 6 اکتوبر بروز اتوار انشاءاللہ العزیز چکوال دے نزدیک بڑیال گاؤں میں بڑی عالی شان کانفرنس منعقد ہو رہی ہے جس کے اندر خصوصی خطاب کنز العلماء خطیب العصر حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب آپ دا خصوصی خطاب ہوئے گا تمام دوستانوں دعوت ہے کہ اس دن
اندر ضرور شرکت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب نو اس عقیدے ختم نبوت تے زندہ رکھے، اسی تے عقیدے تے اللہ سانو موت دے وے، اسی عقیدے تے ساڈا حشر ہوئے۔ لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمرین، بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب دی حاضری قبول فرمائے۔ قبلہ پیر طریقت، راہبر شریعت، گلے گلشن ولایت حضور قبلہ پیر شہزاد احمد مہروی صاحب، آپ اپنے مواضع حسنہ دے نال ساڑھے قلوب و اذہان و منور فرمان گے، اپنے پیر دا بھرپور انداز دے نال استقبال کرو۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانِ عالیہ میرا شریف، حضور قبلہ پیر شہزاد احمد مہروی